نائٹ انتہائی خطرناک خبر، انتہائی لرزا دینے والی خبر، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں قید ہیں، سزا بھگت رہے ہیں اور بے گناہ مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی گئیں، لیکن ان کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے راولپنڈی میں ایک خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ آئی، اور وہ خبر تھی کہ راولپنڈی میں کچھ غیر ملکی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے اڈیالہ جیل کے نقشے اور برآمد ہوئے ہیں، کچھ اور ایسی دستاویزات اور خطرناک ترین اسلحہ برآمد ہوا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ ان کا منصوبہ کیا تھا، ان کا پلان کیا تھا، اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ کافی خطرناک خبر ہے اور یہ غیر معمولی خبر ہے۔ پہلے ذرا دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ اس سے پہلے جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں قید ہیں تب سے اب تک اڈیالہ جیل میں 2 قتل ہو چکے ہیں۔ پہلے ایک قیدی قتل ہوا، پھر دوسرا قیدی کچھ ہی عرصے پہلے قتل ہوا ہے، اور یہ اگست سے لے کر اور آج تک یعنی کہ پچھلے کوئی 7-8 مہینوں میں اڈیالہ جیل میں 2 قتل ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ جو اس سے پہلے بھی اڈیالہ جیل کے گرد و پیش میں کچھ مشکوک بیگ برآمد ہوئے تھے، کچھ دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا تھا، اور آج جو کاروائی ہوئی ہے پہلے اس کاروائی کی آپ کو میں سنا دوں روداد، کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی خبر ہے، یہ معمولی خبر نہیں ہے، اور اس کے پیچھے آپ فوٹیجز بھی ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے، مختصر ویڈیو جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہوگی کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا اور بالکل جیسے ایسے ہے جیسے کوئی گرے سٹرکچر ٹائپ چیز ہے، اور دروازے بھی نہیں لگے ہوئے اس گھر میں، اور زیر تعمیر یہ گھر ہے، جہاں سے راولپنڈی پولیس نے 3 دہشت گردوں کو پکڑا ہے، اور ان کے چہرے آپ کو نظر نہیں آ رہے اور ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے کر جا رہی ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ زیر تعمیر گھر ہے، کیونکہ گھر کے دروازے ہمیں نظر نہیں آ رہے کسی بھی صورت میں، کھڑکیاں بھی نظر نہیں آ رہی، اوپن ہے، اور یہ راولپنڈی میں یہ ایک عمارت بتائی جاتی ہے، یہاں پہ یہ موجود تھے، اور اڈیالہ جیل میں بڑی تباہی، وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل بڑی تباہی سے بچ گیا۔ یہ اڈیالہ جیل میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی ہے، یہ پولیس رپورٹ ہے، پولیس بتا رہی ہے، اور اس میں جو انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل بنایا گیا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد، تو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں ان تینوں کا تعلق، اور بھاری اسلحہ اور بارود ان سے برآمد ہوا ہے۔ ان کے قبضے سے اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرنیڈ، ہتھیار اور آئی ای ڈی برآمد ہوئے ہیں، یعنی کہ دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، اور یہ سب کے سب اڈیالہ جیل کا ان کا پلان تھا، اڈیالہ جیل پہ حملہ کرنا تھا۔ ان کے پیچھے اور کون ہے کون نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے یہ ڈسکلوز ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو 2 واقعات آلریڈی اڈیالہ جیل میں ہو چکے ہیں، جب سے عمران خان صاحب اندر اس اڈیالہ جیل میں قید ہیں، 2 قتل ہو چکے ہیں، تو یہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ اب ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں، اور وہ خبر سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے صبح ڈسکلوز کی، اور انہوں نے یہ خبر اس سے بھی تھوڑی سی خطرناک، یقیناً خطرناک ہے، اور انہوں نے خبردار کیا گورنمنٹ کو خبردار کیا، اور انہوں نے کہا کہ محترمہ بشرا بی بی جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو کوئی غلط چیز پھر کھلائی گئی ہے۔ سردار لطیف خان کھوسہ نے کہا کہ بنی گالہ میں کچھ ایسا دیا گیا ہے کہ جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، اور بشرا بی بی کو الٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں خبردار کر رہا ہوں کہ یہ لوگ باز آ جائیں اور باز رہیں۔ تو ایک طرف ان کی زندگی کو خطرہ، ایک طرف عمران خان صاحب، یہ ایک بہت بڑا، مجھے تو لگتا ہے پلان اور بہت بڑا کوئی سازش لگتی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اگر اب تک کی اطلاعات یہ ہیں تو یقیناً یہ غیر معمولی اطلاعات ہیں، عام اطلاعات نہیں۔ اب آپ کو ایک اور خبر دی، آگے بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب سے، یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے،
اور مینڈیٹ چوری، الیکشن چوری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سب کے سب، اور جو فارم ہے یہ میرے سامنے پورے کا پورا پلندہ پڑا ہے، یہ اوریجنل فارم اور جعلی فارم یہ سارے پڑے ہیں، اور اس میں نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اس میں تیمور سلیم جھگڑا کا حلقہ ہے،